والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. گرامی قدر سامعین، انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی کے زیر سایہ اور کسی کی پناہ میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ یہ مجبور ہے ہر لحاظ سے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بندوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میرا کوئی وارث ہو، مجھے کوئی تھامنے والا ہو، میں کسی کی طاقت قوت اور تھامنے کے بغیر اس کائنات کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، کبھی کسی دربار پہ جا کے، کبھی کسی پیر صاحب کے پاس جا کے، کبھی کسی اللہ والے کے پاس جا کے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، میں اپنی سیفٹی چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، یہ ایک خوف جو بندے کے دل کے اندر ہے کہ میری مدد کون کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی ایک ہی اسی آیت میں فرماتے ہیں، دو کام کر لو، یہ دو کام میری نصرت اور مدد کا تعاون کرنے کے ممد اور معاون ہیں۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ اللہ کہتا ہے صبر کر لو اور نماز سے میری مدد حاصل کرو۔ گرامی قدر سامعین، صبر کا معنی جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بے صبری نہ کرے، اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ لغت کے اندر اس کا معنی جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام سے رک جانا، لیکن شریعت اور اصطلاحی معنوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے رک جائے۔ اللہ رب العزت صبر کی تلقین کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ تمہارے اندر میں نے نفسانی خواہش کو رکھا ہے، دیکھو اس کے پیچھے لگ کے شیطان وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جانا، بلکہ صبر کرنا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، چاروں اطراف میں دیکھو، لیکن جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک جاؤ۔ اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، بولو، اچھے بولو، اس دنیا میں فساد پیدا نہ کرو، اس دنیا کے اندر جوڑنے کی بات کرو، ایک دوسرے کو ملانے کی بات کرو۔ اور یہاں تک شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کو جوڑنے اور ملانے میں آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو جائز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے بارے میں تو وہ بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے اندر تو کوئی خامی ہو سکتی ہے، وہ میرا بھائی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، میں تو گناہ گار بندہ ہوں، وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو بندہ اس طرح کی باتیں کر کے کسی کو قریب لا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ آنکھیں دی ہیں تو چاروں طرف دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن جہاں پہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب نظروں کو جھکائیے، مومنوں سے کہیے کہ نظریں جھکائیں، وہاں پہ نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ شریعت مطہرہ، صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے۔ وہ عیسائی بادشاہ کے پاس قید ہو گئے صحابی، اللہ اکبر، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، کہا دین کو چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے، تجھے بادشاہت میں حصہ بھی دوں گا، تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ اللہ اکبر، کہا نہیں، نہ بادشاہت چاہیے، نہ عورت لڑکی چاہیے، لڑکیاں بڑی ہیں جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، میرے محبوب نے مجھے سمجھا دیا ہے۔ اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، 60 70 80 100 سال کی زندگی ہے، ایک دن ہم مر جائیں گے، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد الرسول اللہ کی بے وفائی مجھے گوارا نہیں۔ اس نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور پھر سور کا گوشت بھنا ہوا اور شراب پینے کے لیے، اور خوبصورت لڑکی تنے تنہا ایک کمرے کے اندر ننگی اریاں لباس سے بالکل خالی بھیج دی۔ اب کیا حکم ہے؟ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم،
جہاں پہ اللہ کے رسول اور اللہ نے روکا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یہ نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ کہتی ہے دیکھتا صحیح، کوئی ایک بار نظرہ چکتا صحیح تھا نو، وہ تو ویکھتا صحیح، میں تو ہور دنیا تے سنیا ہی ہے، میں ہور نالوں خوبصورت ہوں. کہا بی بی مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں. کہا یہ گوشت ہے کھا لے، یہ روٹی ہے بھوکے ہو کھا لو. فرمایا نہیں، یہ حرام ہے، میرے منہ میں نہیں جا سکتا، یہ حرام ہے. یہ شراب ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی زندگی مخمور ہوتی ہے، دماغ کو بڑا کیف ملتا ہے، پی کر دیکھ. اس نے کہا نہیں، میرے رب نے روک رکھا ہے، ایسی چیز نہیں کھا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، رک جاؤ گناہوں سے. صبر کا معنی رک جاؤ گناہوں سے. صحابی رکے رہے، اور وہ عورت اور وہ لڑکی اب بادشاہ کے پاس جا کے کہتی ہے وہ تو کوئی پتھر ہے یا کوئی فرشتہ ہے جس کے اندر کسی چیز کی کوئی تمائی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ اکرام اسی گوشت پوست کے بنے ہوئے، لیکن نظریں جھکانا ان کا وتیرہ بن گیا. اللہ کہتے ہیں رک جاؤ، میں نے آنکھیں دی ہیں ان سے گناہ نہ کرنا، میں نے زبان دی ہے بد زبانی نہ کرنا، میں نے ناک دی ہے غلط چیز نہ سونگنا، میں نے زبان دی ہے اچھا بولنا، میں نے ہاتھ دیے ہیں ظلم نہ کرنا، میں نے پاؤں دیے ہیں کاروبار کرو، رشتہ داروں سے ملو، آؤ جاؤ، مسجد میں جاؤ، دکان پہ جاؤ، لیکن کہیں غلط جگہ پہ نہ جانا. رک جاؤ، میری مدد تمہیں پہنچے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت بندے کے مقدر اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے، رزق اسے ملنا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ رزق کو روک لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ایمان کے دعوے دارو گناہوں سے بچے رہنا، رکے رہنا تمہارا کام ہے. لیکن بندے کو سمجھ نہیں آتی. میرے بھائیوں ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے. بندہ کہتا ہے میں نے تو یہ کام نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ ایک ویل کا چکر ہے جو چلتا ہے. قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ انسانوں کے درمیان ہم دن عدل بدل کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کروڑ پتی تھا، پھر اچانک اسے نقصان ہوا اور وہ کروڑ پتی ہو گیا. ایک روڈ پہ تھا، وہ لینڈ کروزر پہ آ گیا، لینڈ کروزر والا روڈ پہ آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس کے لیے ایک مثال ہے. بندہ کسی باغ میں جاتا ہے، اس باغ میں دیکھتا ہے کہ سیب لگے ہوئے. دیکھا کس نے؟ بولیے، دیکھا کس نے؟ آنکھوں نے. خواہش کہاں پیدا ہوئی؟ دل میں. دل نے کہا کھا لے، توڑ لے. اب دیکھا آنکھوں نے، دل دیکھ نہیں سکتا، خواہش دل میں پیدا ہوئی. اب دل چل نہیں سکتا، چلے پاؤں چل کے گئے، پاؤں پکڑ نہیں سکتے، پکڑا ہاتھوں نے سیب توڑا. ہاتھ توڑ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے. ہاتھوں نے منہ میں ڈالا، سیب کھایا. اور ادھر مالی دیکھ رہا تھا، اس نے ڈنڈا پکڑا اور کمر پہ ٹھوکا تو آنسو نکلا آنکھ سے. بات کہاں سے چلی تھی؟ آنکھ سے شروع ہوئی تھی. میرے بھائیوں یہ ایک ویل ہے. بندے کو سمجھ جانا چاہیے میں نے کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. بے سبب اللہ کسی کو نقصان دیتا ہے، اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو نقصان پہنچا کے، آپ کا 2 4 10 کروڑ آپ سے چھین کے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو 10 20 50 کروڑ دے کے وہ اس کے خزانوں میں کبھی کوئی نہیں. 10 50 اربوں خربوں ڈالر آپ کو دے دے، اللہ کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی. نہ دینے سے اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ دینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، رک جاؤ، آنکھوں کا گناہ نہ کرو. وخائنۃ الاعین ویعلم ما فی الصدور، اللہ کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانت اور تمہارے دل کے اندر مچلنے والے خیالات کو جانتا ہوں. وہ جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. وہ اللہ ہے جو ہماری ہر ایک حرکات و سکنات کو دیکھتا، غور کرتا. اسے پتا ہے یہ بندہ کس طرح کا ہے، اسے پتا ہے یہ کدھر کو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ کھلا چھوڑتا ہے کہ جا، تمام حجت ہو جائے تو یہ نہ کہہ سکے کہ میرے رب مجھے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. اللہ تجھے کھلا چھوڑتا ہے.
کھلا چھوڑتا ہے، جاؤ جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، اور دو ہی راستے دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے اللہ کہتا ہے ہم نے ہدایت کی تمہیں دو راستوں کی طرف، برائی کا بھی بتا دیا، اچھائی کا بھی بتا دیا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ اب بندہ کہتا ہے یار میں نے تو کچھ نہیں کیا، بندے نے کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ جتنا برا ہوتا ہے معاذ اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جتنا اچھا ہوتا ہے وہ تیری محنت سے ہوتا ہے۔ تو 18 گھنٹے کام کرتا ہے، تو 12 گھنٹے کام کرتا ہے، تو 14 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر تو اپنی اولاد کو سناتا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ رزق کا کم اور زیادہ ہونا، ایک تو آپ کی محنت بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس میں اللہ کا فضل شامل ہے، اور اگر کمی واقع ہوتی ہے تو یاد رکھیے آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خیانت کی ہے۔ میں نے وہ پڑھا تو نہیں، قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابیہ نے اپنے خاوند سے پوچھا جب شام کو گھر آئے تو کہا آج کیا آپ کی باہر آنکھیں کسی کے ساتھ میلی ہوئی ہیں؟ صحابی حیران ہوئے، کہا اللہ کی بندی تو گھر میں بیٹھی ہے تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگی وہی ماش کی، وہی پانی ڈالنے والا جو روزانہ پانی ڈالتا تھا آج پانی ڈالنے آیا تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا، میں سمجھ گئی کہ میرے مالک کی نگاہیں باہر میلی ہو گئی ہیں۔ بچ جاؤ، رک جاؤ، اور میرے بھائیوں رک جاؤ، آدھی زندگی سو کے گزار دو گے، تھوڑی رہ گئی ہے، زیادہ گزر گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، وہ کہتے ہیں دھاگے نہ باندھنا، تعویذ نہ پہننا، کڑے نہ پہننا، چھلے نہ پہننا، مدد مجھ سے مانگو میں مدد کرتا ہوں۔ دو کام ہیں، آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے۔ گناہوں سے بچ جاؤ، نماز کے ساتھ میری مدد حاصل کرو۔ میرے بھائیوں اللہ قرآن میں بتلا رہا ہے اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کبھی اپنے کلمات اور اصول کو تبدیل بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا، اس کا اصول وہی ہے۔ آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے بھائیوں آج ہم اگر گناہوں سے رک جائے، رب اکبر کی قسم، رب اکبر کی قسم ہے اللہ رب العزت وہ رحمتیں وہ فضل نازل کرے گا جو ہمارے وہم و گمان لگے۔ اللہ کہتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ وہ گناہ چھوڑ کے تو دیکھ، چلو تجرباتی طور پہ ہی صحیح، ایک ہفتے کے لیے اپنے اوپر لازم کر لو میں نے آنکھوں کو آدھا کھولنا ہے، میں نے پورا کھولنا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھنا ہے تو اپنے موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے کار پہ جاتے ہوئے آپ چلائیں، لیکن اگر اچانک کہیں نظر پڑ جائے تو بچائیں۔ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ ایک ہفتہ میرے بھائیوں 168 گھنٹے، ایک ہفتہ کر کے دیکھو، اس ایک ہفتے میں میرے رب کی رحمتیں برستی دیکھو۔ جو نہیں مانتا وہ کر کے دیکھ لے۔ ویسے اللہ کے احکامات کو تجربہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اگر یقین متزلزل ہے، اگر ایمان اور یقین کے درمیان میں ہو تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر کر کے دیکھ لو۔ یقین مانیے زندگی میں بہار آئے گی۔ نماز سے کیسے سکون اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اگر اللہ پھر لے آیا تو انشاءاللہ اس کی عرض کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے والے دن یہاں پہ عصر سے لے کر مغرب تک مدت ہو گئی، اب تو 6 ماہ تو ہو گئے ہوں گے۔ ہاں جی 6 ماہ ہو گئے، مدت ہو گئی۔ آپ سے گزارش کرتے ہوئے ساتھ دیجئے۔ کون کون میرا بھائی ساتھ دینے کا ارادہ کرتا ہے؟ وعدہ نہیں مانگتا، انشاءاللہ ساتھ دینے کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ بات ہم مسجد کی چار دیواری سے باہر لے جائیں گے، مسجد کی چار دیواری سے باہر لے جائیں گے، اس پیغام کو ہم پھیلائیں گے آپ کے ساتھ مل کے۔ اب کچھ نہ کیجئے، صرف خاموشی سے ہمارے ساتھ ملیے، بات ہم کریں گے، آپ کچھ نہ کریں، ہمارے ساتھ ساتھ قدم ملا کے چلتے رہیں۔ اللہ کی قسم ہے اللہ پورا اجر دیتا ہے، بولنے والے کو بھی ساتھ چلنے والے کو بھی، خاموش رہنے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے، بولنے والے کو بھی اللہ اتنا اجر دیتا ہے۔ اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد